دیکھیے دونوں مختلف ایشوز ہیں. جہاں تک بارڈر کی صورتحال کا تعلق ہے اس میں تو اپوزیشن مکمل طور پر اس وقت جو صورتحال ہے مکمل طور پر ہم سب ہندوستان کی حکومت کی اور مودی سرکار کی مذمت کرتے ہیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور مشترکہ مطالبہ ہمارا وہی ہے کہ فوری طور پر وہاں سے کرفیو کو ہٹایا جائے، اسکول کھولے جائیں، بازار کھولے جائیں اور اس کے بعد کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. اس پہ جو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ ہی اس حوالے سے حکومت سے ہمارا کوئی اختلاف ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ صورتحال مزید بگڑی اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو. جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان نے ہم پہ یہ جنگ مسلط کی تو میں کم از کم آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سے پہلے اپوزیشن پاکستان کی دفاع کے لیے کھڑی ہوگی انشاءاللہ. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب کوئی سننے والا نہ ہو، انصاف نہ ہو اور جب سیاسی رابطے بھی نہ ہو تو پھر احتجاج کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. ہمارا جو بھی احتجاج تھا ہے اور ہوگا وہ پرامن ہوگا، وہ جمہوری ہوگا، کسی نے کوئی مشکل ہم نہیں کھڑی کریں گے، کسی کی کاروبار کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. پرامن احتجاج ہمارا ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے، اس حکومت کو مسلط کیا گیا ہے اور جس حکومت کو مسلط کیا گیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں. آج غریب بھی پریشان ہیں، آج دکاندار بھی پریشان ہیں، آج پاکستان کے جتنے لوگ ہیں چاہے وہ صنعت کار ہیں، چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، سب پریشان ہیں. معاشی حالات اس وقت جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور تشویشناک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان حالات میں اپوزیشن اگر آواز نہیں اٹھائے گی تو میرے خیال سے اعتراض اپوزیشن پر ہوگا اور میرے خیال سے ہم اپنا فرض ادا نہیں کریں گے. ہمارا فرض یہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی تکالیف ہے، جو مشکلات ہیں، خاص کر جو معاشی صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم لوگوں کی آواز بنیں اور ہم لوگوں کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں کافی باتیں کہیں اور آپ نے شاید ایک حملے کا ذکر نہیں کیا جو حملہ آپ پر ہوا ہے، یعنی میڈیا پر ہوا ہے. میڈیا پر بھی آج کل بدقسمتی سے بہت ساری پابندیاں ہیں. میڈیا کو بھی آج یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک بات لوگوں تک پہنچائے. بدقسمتی سے جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. میڈیا کو مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو الیکشن کمیشن کی 2 ممبران کی نامزدگی حکومت نے غیر آئینی کی، غیر قانونی کی اور چیف الیکشن کمشنر نے، چونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس کو غیر آئینی مان کر جان کر ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے معذرت کی. اب حکومت بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو سدھارتی، حکومت اب جا رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے فیصلے انصاف کے مطابق کیے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ حکومت میرے خیال سے ہر روز جب یہ صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں تو ہر روز ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے لیے کون سا ایک بڑا نیا مسئلہ ڈھونڈیں. اور روزانہ
یہ نئے مسئلے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جو مسئلے یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مسئلے صرف ان کے لیے تکلیف پیدا نہیں کر رہے، وہ پورے ملک کے لیے اور قوم کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور اگر نظر ثانی نہیں کرتے تو نتائج جو ہے وہ اس کے نہایت ہی خطرناک ہوں گے۔ دیکھیے، ہم تو روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ آج سے نہیں 40 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے یہی کہا تھا کہ روس اور امریکہ اپنی جنگ افغان سرزمین پر لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں ہمیں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ 40 سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، اور 40 سال بعد آج ہر کوئی وہی بات کہہ رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ان پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو غدار کہا گیا، اور پھر مسلسل ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ افغانستان میں جب تک مکمل امن بحال نہیں ہوتا، پاکستان میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ بہت خون بہہ چکا ہے، لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون بہہ چکا ہے۔ جتنے لوگوں کا بھی خون بہا ہے سب پہ ہمیں افسوس ہے، لیکن سب سے زیادہ خون وہاں پر بے گناہ پختونوں کا بہہ چکا ہے۔ ادھر بھی پختونوں کا خون بہا، یہاں بھی پختونوں کا خون بہا، دونوں طرف پختونوں کا خون بہا۔ تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور طالبان کے درمیان، پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ تھا اور کچھ ہمارے خدشات سے جو درست ثابت ہوئے، اس میں امریکہ تو باہر سے آیا ہے، اصل فریق تو افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے، اچھا کر رہے تھے، ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ افغان حکومت اور طالبان کے علاوہ جو افغان میں نمائندہ قوتیں ہیں، آپ ان کو بھی بٹھاتے مذاکرات میں، تبھی اس کا کوئی پائیدار حل نکلتا۔ آپ نے وہ نہیں کیا، آپ مذاکرات کر رہے تھے، حملے بھی ساتھ ہو رہے تھے، آخر میں ٹرمپ صاحب نے ڈنڈی مار دی اور وہ مذاکرات کا سلسلہ رک گیا۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مذاکرات جو ہے ان کی بحالی، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جتنی بھی قوتیں ہیں، بشمول افغان حکومت، بشمول طالبان، بشمول باقی جتنی بھی وہاں پر ہیں قوتیں، ان سب کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے، تبھی اس کا کوئی پائیدار حل نکلے گا۔ اور اس میں امریکہ کو، روس کو اور چین کو ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور پاکستان جو ہمارا ملک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ امن جو ہے اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، تو پاکستان کو بھی مکمل اس امن کے عمل کو جو ہے اس کی حمایت کرنی ہوگی۔